آج میری بیٹی کی دوسری شادی تھی۔ میرا دل ہول رہا تھا کہ نہ جانے کیا ہوگا، کیونکہ میری بیٹی کی پچھلی شادی بھی ٹوٹ چکی تھی، اس لیے میں مزید کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی۔ لوگوں کی باتیں سن سن کر میں کافی تنگ تھی، انہی سوچوں میں گم تھی کہ ایک بچہ بھاگتا ہوا میرے پاس آیا۔ یہ شاید نسرین کا بھانجا تھا جو میرے شوہر کی دور پار کی رشتے دار تھی۔ بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ وہ کچھ گھبرائی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ خالہ، دلہن آپی کہہ رہی ہے کہ وہ لال والا شربت دے دیں۔ بچہ یہ کہہ کر میرے پاس رک گیا۔ کیا بیٹا، کون سا شربت دے دوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ پتہ نہیں خالہ جی، دلہن آپی نے خود مجھ سے کہا ہے۔ بچے نے وضاحت دی تو میں پریشان ہو گئی کہ آخر بیٹی کو اس وقت شربت کی کیا ضرورت آن پڑی۔ میں سمجھی وہ کھانسی والا شربت مانگ رہی ہے، اسے کبھی کبھی اچانک کھانسی کا دورہ پڑتا تھا، اس لیے کہہ رہی ہوگی۔ میں نے کچھ اخروٹ لیے اور بیٹی کو جا کر دیے۔ یہ لو بیٹا، اس وقت دوا مت کھاؤ، کیا پتا کوئی ری ایکشن ہو جائے، پھر تمہارے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جانتی ہو نا، پہلے بھی تمہارے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہو چکا ہے جس نے تمہاری زندگی پر طلاق اور دوسری شادی کا لیبل لگا دیا ہے۔ بس میری بیٹی، اب دھیان سے رہنا، ایسا کچھ مت کرنا جس کی وجہ سے تمہاری زندگی مشکل ہو۔ تمہیں اپنی ماں کی عزت کا واسطہ۔ میں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا۔ اس نے اخروٹ مجھ سے نہ لیے اور منہ دوسری طرف پھیر کر بیٹھ گئی۔ میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اف اللہ، میں اس لڑکی کا کیا کروں؟ اچھا بیٹا، جاؤ مہرین جا کر اسے وہ لال والا شربت لا کر دو، وہی کھانسی کا شربت۔ میں نے پاس بیٹھی مہرین سے کہا، جو میری جیٹھانی کی بیٹی تھی۔ وہ فوراً بھاگتی ہوئی میری بیٹی کے کمرے میں گئی اور وہاں سے لال شربت اٹھا کر لے آئی، مگر میں نے دیکھا کہ بیٹی نے اسے پینے کی بجائے اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیا۔ شادی والا گھر تھا، میں اس سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، اسی لیے خاموش رہی۔ بیٹی کی رخصتی کا وقت آیا تو اسے ڈھیروں نصیحتیں کر کے اپنے گھر سے رخصت کیا۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ سب اچھا ہو، کیونکہ میری بیٹی نے اس سے پہلے بھی بہت دکھ جھیلے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اب دوبارہ اس پر کوئی الزام لگے۔ بارات جانے کے بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی گھر کے انتظامات دیکھ رہی تھی کہ رات کے تقریباً 10 بجے بیٹی کے سسرال سے مہرین نے مجھے گھبرائی ہوئی آواز میں کال کی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی، اس کا انداز بتا رہا تھا کہ کچھ ایسا ہوا ہے جس نے اسے خوف زدہ کر دیا ہے۔ جلدی کریں چچی، فوراً اس گھر پہنچے، ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ مہرین کی آواز نے میرے تو حواس باختہ کر دیے۔ میں نے مزمل کو بتایا اور ہم دونوں بس میں سوار ہو کر فوراً سے پہلے اپنی بیٹی کے سسرال پہنچ گئے۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ میری بیٹی کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہے۔ اس بات پر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے میری روح کھینچ لی ہو۔ ایک بیٹی کی دوسری بار طلاق نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میری بیٹی رو رہی تھی جبکہ لڑکے کا چہرہ تاثرات سے عاری تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہو۔ میں نے اپنی بیٹی کو سنبھالا اور اسے گاڑی میں بٹھا کر گھر لے آئی۔ میرے شوہر بھی حیران تھے کہ آخر ایسا کیوں ہوا۔ شادی کی پہلی ہی رات آخر ہماری بیٹی نے ایسا بھی کیا کر دیا کہ دولہے سے برداشت نہ ہوا اور اس نے فوراً طلاق دے دی۔ ہم اپنی بیٹی سے پوچھتے رہے کہ اس نے کیا کہہ کر تم کو طلاق دی، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم بھی حیران پریشان گھر آ گئے۔ میرا تو رو رو کر برا حال تھا، جبکہ میرے شوہر کا سر بھی جھکا ہوا تھا۔ اب بیٹی کے رشتے کی کوئی امید نہیں تھی۔ ہم جانتے تھے کہ ہم نے کتنی بڑی بدنامی اپنے سر مول لے لی ہے، لیکن جب اللہ انسان کے راستے ہموار کرتا ہے تو حالات اور واقعات کچھ نہیں کر سکتے۔ میری بیٹی کا ایک اچھے گھرانے سے رشتہ آ گیا۔ یہ لوگ انتہائی شریف تھے۔ بیٹا گورنمنٹ کالج میں پروفیسر تھا، جبکہ باپ بھی ریٹائرڈ پروفیسر تھا۔ یہ خاندان پڑھا لکھا اور بہت ہی مہذب تھا۔ ان کو خدا جانے کس نے ہمارے گھر کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے دوسری بار طلاق یافتہ بیٹی کے لیے ہم سے رشتہ مانگا۔ ہماری تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میرے شوہر کہہ رہے تھے کہ اب لڑکا چاہے جیسا بھی ہو، بیٹی کی شادی جتنی جلدی کر دو اتنا ہی اچھا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی سے اس کی رضامندی پوچھی تو اس نے بھی ہاں کہہ دیا۔ اسے ہمارے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا، اسی لیے تو جب بھی اس کو طلاق ہوتی ہم اسے قصوروار نہ ٹھہراتے۔ خیر، پروفیسر حاشر کا رشتہ آیا تو ہم نے خدا کا شکر ادا کیا اور بیٹی کی بات پکی کر دی، مگر اس بار بھی وہی تماشا ہوا۔ دوسرے ہی دن بیٹی طلاق لے کر گھر آ گئی اور ان لوگوں نے ہمیں ایک لفظ تک نہ بتایا۔ اب تو میری پریشانی کی انتہا نہ رہی۔ میں ایک جوان بیٹی کی ماں تھی اور چاہ کر بھی اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ آس پڑوس کی عورتوں کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ میری بیٹی میں کوئی نہ کوئی نقص ہے جو اسے ہر بار طلاق ہو جاتی ہے۔ بیٹی کا سامان اس بار بھی اس کے کمرے میں رکھا تھا جو اس کے سسرال سے پیک ہو کر آیا تھا۔ میں نہ جانے کس خیال کے تحت اس کا سامان دیکھ رہی تھی
کہ اچانک میری نظر اسی لال شربت پر پڑی جسے دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ میں پھر بھی شاید کچھ نہ کہتی، مگر اس کے ساتھ ہی ایک لال سکندر پڑا ہوا تھا جو کپڑے میں لپٹا تھا اور کپڑوں پر تھوڑے تھوڑے داغ کے نشان موجود تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا تو وہ یکدم چونک گئی۔ کیا ہوا ماں، کیوں میرے بیگ کی تلاشی لے رہی ہو؟ وہ بالکل نارمل انداز میں بیٹھی تھی، جیسے اسے کسی بات سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ میں نے اس بات کو ذہن نشین کر لیا اور بیٹی سے اس بارے میں کچھ نہ پوچھا۔ اب کی بار مزمل نے اپنے جاننے والوں میں رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ میں نے بھی ہاتھ پاؤں مارے تو ایک انجینئر کا رشتہ ہمارے ہاتھ آ گیا۔ ہم نے ان کو سارے واقعات سے آگاہ کیا۔ یہ بھی بڑی ہی غیر روایتی سی فیملی تھی۔ ان کو میری بیٹی کے طلاق یافتہ ہونے پر اعتراض نہیں تھا، اگر تھا بھی تو انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ ہم نے اپنی بیٹی کا رشتہ فوراً کر دیا اور ان لوگوں کے مشکور بھی ہوئے جنہوں نے ہم پر اعتبار کیا۔ میری بیٹی بھی اس بار خوش تھی اور اس نے کسی چیز پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ شادی والا دن آ گیا۔ میں نے اپنی بیٹی کو ہزاروں دعاؤں میں رخصت کیا، مگر اس بار ساتھ جو ہوا وہ ذرا مختلف تھا۔ اب کی بار میری بیٹی کو دوسرے دن ہی یہ کہہ کر طلاق دے دی کہ اس میں ایک ایسا نقص ہے جس کے بارے میں مجھے بتایا بھی نہیں جا سکتا۔ میری بیٹی کا تو رو رو کر برا حال تھا، یہاں تک کہ مجھے یقین آ گیا کہ اب کی بار قصور میری بیٹی کا نہیں بلکہ اس کے سسرال والوں کا ہی ہے۔ میں نے ان سے لاکھ وجوہات پوچھنا چاہی مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شاید یہ کہ لڑکا نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایک طلاق یافتہ لڑکی سے بیاہ کرے، تبھی اس نے طلاق دے دی، مگر اس کے گھر والے ہم کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں۔ شاید لڑکی کے ماں باپ نے اس سے بغیر پوچھے نکاح کا فیصلہ کر دیا ہو۔ خیر، اللہ کی مرضی سمجھ کر اس فیصلے کو بھی قبول کر لیا۔ اب کی بار میں نے سوچا کہ بیٹی کی شادی جلد بازی میں نہیں کروں گی۔ ہمارے کچھ وکیل اور کچہری کے معاملات بھی چل رہے تھے۔ مجھے میری بیٹی کو اور میرے شوہر کو بھی عدالت جانا تھا۔ ایک بات بتاتی چلوں کہ میری بیٹی بلا کی خوبصورت تھی، اسے جو بھی دیکھتا شادی کی خواہش کیے بنا نہ رہتا۔ اسی دوران ایک وکیل کی نظر جب میری بیٹی پر پڑی تو وہ اس پر دل و جان سے فدا ہو گیا۔ اس نے ہمارے سامنے درخواست رکھی کہ وہ ماریا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کا نہ ہی جہیز کا کوئی مطالبہ تھا اور نہ کوئی اور شرط تھی۔ میری اور میرے شوہر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، کیونکہ ہم نے اب یہ سوچ لیا تھا کہ یہ محلہ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے، دوبارہ کبھی پلٹ کر بھی یہاں نہیں آئیں گے اور اپنی بیٹی کی شادی کسی انجان شخص سے کر دیں گے جس کو بیٹی کے ماضی کے بارے میں کچھ پتہ نہ ہو۔ لیکن یہ تو ڈر ماں باپ کو ہمیشہ لگا رہتا ہے کہ کہیں لڑکے والے کو بیٹی کی حقیقت کا اندازہ نہ ہو جائے، اس لیے ہم محتاط بھی تھے اور پریشان بھی۔ مگر ایک وکیل یہ سب جانتے بوجھتے بھی ہمارے گھر رشتے بھیجنے پر راضی ہو گیا۔ ایڈوکیٹ ماجد ایک انتہائی معقول شخص تھا۔ رشتہ لینے کے لیے وہ مجھ سے بھی ملا اور کہنے لگا، آپ فکر نہیں کریں، آپ کی بیٹی کو جو بھی مسئلہ ہے میں اسے خود سلجھاؤں گا۔ دنیا میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، بس آپ ہمت نہیں ہارنا۔ اس کے سمجھانے پر میں مان تو گئی، مگر میرے دل میں عجیب سا ڈر لگ رہا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے اپنی بیٹی پر بھی شک ہوتا کہ لازماً غلطی اسی کی ہوگی۔ میری بیٹی کی چونکہ اپنے شوہر کے ساتھ کافی بے تکلفانہ گفتگو تھی، میں اپنی بیٹی کے ماضی کے بارے میں اسے تقریباً بتا ہی چکی تھی۔ تب نکاح کے بعد اس نے مجھے اکیلے میں بلا کر ایک انوکھی بات کہی جسے سن کر میری بھی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ امی جان، آپ یہ بات تو مانتی ہیں نا کہ میں ایک وکیل ہوں اور دوسرے لوگوں سے زیادہ شاطرانہ ذہن رکھتا ہوں؟ ہاں بیٹے، میں اس بات سے مکمل اتفاق کرتی ہوں۔ میں نے کہا تو بس میری ایک شرط ہے، اگر آپ یہ پوری کر لیں گی تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس راز سے واقف ہو جائیں جو آج تک کوئی نہیں بتا پایا۔ آپ خود سوچیں نا، اگر آپ کی بیٹی کی طلاق ہوئی تو ان لوگوں نے آپ کو اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ آخر کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ لاکھ ہزار بار پوچھنے پر بھی کبھی بھی آپ کی بیٹی کے سسرال والوں نے آپ کو طلاق کی وجہ نہیں بتائی۔ ہاں بیٹے، یہ بات تو ہے، اور میں اس بات پر حیران بھی ہوتی ہوں کہ لڑکے والے تو منہ پھاڑ پھاڑ کر لڑکی کے نقص بیان کرتے ہیں، مگر میری بیٹی کے بارے میں کبھی کسی نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، بس خاموشی سے طلاق دے دی اور اپنے گھر سے رخصت کر دیا۔ میں نے کہا، بس مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے، اسی لیے آپ سے ایک درخواست کر رہا ہوں، یہ کپڑے لیں اور جا کر انہیں پہنیں۔ داماد نے میری طرف ایک کالے رنگ کی شیروانی بڑھاتے ہوئے کہا، کیا مطلب ہے؟ میں یہ شیروانی پہن لوں؟ تم ہوش میں تو ہو؟ میں نے کہا، ہاں اماں جان، میں بالکل ہوش میں ہوں، بس آپ یہ پہن کر سب سے پہلے آپ ہی اپنی بیٹی کے سامنے جائیں گی کہ آپ کو اس کی حقیقت کا اندازہ ہو سکے کہ آخر شادی کی رات وہ اپنے شوہر سے کیا کہتی ہے جس سے وہ اتنا متنفر ہو جاتا ہے۔ داماد کی بات تو صحیح تھی، مگر اس بات پر عمل کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میری بیٹی لازمی یہ بات جان جاتی کہ اس کے
سامنے اس کا شوہر نہیں بلکہ اس کی ماں بیٹھی ہے۔ میں نے اپنے داماد کو اس بات سے منع کر دیا مگر وہ ضد کرنے لگا۔ میں نے پھر اسے یہی کہا کہ اگر وہ مجھے دیکھے گی تو ایک لمحے میں پہچان جائے گی، اور اگر گھونگھٹ یوں ہی اوڑے بیٹھی رہے گی تو اوپر چہرہ اٹھا کر وہ ویسے بھی نہیں دیکھے گی۔ میں اپنے ہی کپڑوں میں اس کے کمرے میں چلی جاؤں گی۔ جس وقت تم نے آنا ہوگا یا تم سے پہلے جو شخص جائے گا وہ اسے یہی بتائے گا کہ اب تمہارا شوہر آنے والا ہے۔ تمہاری جگہ میں جاؤں گی تو شاید کچھ پتہ چل جائے۔ میں نے بے بسی سے کہا، ہاں آپ ایسا ہی کر لیں، ویسے بھی آپ کا شہروانی پہننا کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ داماد کی بات پر میں ہنس پڑی۔ پھر بعد میں سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اب میری بیٹی خلوت میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ تب داماد نے اشارہ کیا۔ میں دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی، مگر میری توقع کے برعکس میری بیٹی اپنی گود میں دونوں ہاتھ رکھے، آنکھیں مٹک مٹک کر ادھر ادھر دیکھے اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا تو یکدم اپنے ہاتھ اپنی گود میں چھپا لیے۔ آؤ آؤ اماں، تمہیں بھی اپنی بیٹی کی یاد کھینچ لائی ہے نا؟ بیٹی کی بات پر مجھے سخت مایوسی ہوئی۔ بے تاثر سا چہرہ لیے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی، داماد کو اندر جانے کا اشارہ کیا اور میں سب کچھ اللہ کے حوالے کر کے گھر واپس آ گئی۔ گھر واپس آنے کی دیر تھی کہ میرے شوہر نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ بتاؤ نا کیا ہوا؟ کہیں اب کی بار بھی تو ایسا ہی نہیں ہوگا جو سب کچھ پہلے ہو چکا ہے۔ میرے شوہر کو مجھ سے بھی زیادہ فکر تھی۔ خدا سے ہم رات بھر دعائیں کرتے رہے کہ بیٹی کا یہ دن خیریت سے گزر جائے۔ بہرحال وہ رات خیریت سے کٹی۔ میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میری بیٹی کا گھر بس گیا تھا، مگر ابھی بھی کچھ دن انتظار کرنا باقی تھا۔ اگلے دن ہم لوگ ناشتہ لے کر اپنی بیٹی کے گھر گئے۔ انہوں نے ہماری خوب آؤ بھگت کی اور بظاہر سب ٹھیک لگ رہا تھا، اس لیے میں خوشی خوشی گھر واپس آ گئی۔ ہم نے اگلے دن اپنے داماد کو اپنے ہی گھر دعوت پر بلایا تھا، مگر وہ اس دعوت پر نہیں آیا۔ مجھے تب کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ شادی کے بعد ایک ہی بار میں نے اپنے داماد کو دیکھا تھا۔ وہ کچھ بجھا بجھا سا لگ رہا تھا، حالانکہ اس سے پہلے وہ کافی پُر اعتماد تھا اور کہتا تھا کہ اس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے۔ مگر خدا جانے میری بیٹی سے شادی کے بعد اس کی خوشیوں کو کیا نظر لگ گئی کہ وہ کسی سے نہ بات کرتا، نہ ہنستا، نہ بولتا۔ میں بھی جب سے ملی تھی تو وہ ویسا ہی خاموش تھا جیسا اس کی ماں نے بتایا تھا۔ یہ سب جان کر تو میرا دل کھول کر رہ گیا۔ میں جانتی تھی کہ اب بھی کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو گئی ہے کہ میری بیٹی کا شوہر اس سے متنفر ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا گھر آباد ہونے سے پہلے ہی اجڑ جائے۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے دعائیں کی، مگر شکر کی بات یہ تھی کہ میرے داماد مجھ سے کوئی چیز نہ چھپاتا۔ وہ اپنی ماں سمجھ کر مجھے ہر بات بتا دیتا، اور اسی وجہ سے اس نے میرے سامنے ایک مسئلہ رکھا۔ اماں جان، اب میں یہ تو نہیں کر سکتا کہ آپ کو ساری بات بتا دوں، لیکن میرے ہاتھ وہ راز لگ گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کی بیٹی کا گھر 7 بار اجڑا۔ مگر اب ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ میں عورت کی فطرت سے بھی واقف ہوں، اور پھر میں وکیل ہوں۔ آپ تو جانتی ہیں کہ میں کتنا ہی شاطر دماغ کا ہوں گا۔ میرا داماد اب بھی اپنی تعریفیں کر رہا تھا۔ ہاں بیٹا، میں مانتی ہوں، مگر تم بتاؤ تو صحیح کہ ہوا کیا ہے؟ میں نے اپنے داماد سے پوچھا۔ بس آپ میرا ساتھ دیں، میں آپ کی بیٹی کو اگر ہسپتال لے کر گیا تو سب لوگ یہی کہیں گے کہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اس لیے آپ ساتھ چلیں، آپ کا ہونا ضروری ہے، ورنہ لوگ باتیں بنائیں گے۔ میں داماد کی بات سمجھ گئی تھی۔ وہ میری بیٹی کو ہسپتال لے کر جانا چاہتا تھا، اور یقیناً اس کے پیچھے کوئی ایسا راز تھا جو وہ مجھے بتا نہ رہا تھا۔ خیر، ہم چپکے سے 3 لوگ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ بیٹی کو میں نے بنا کوئی بات کہے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ میں اس کی ماں تھی، اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ ہم جب ہسپتال پہنچے تو بیٹی کا رنگ ہی اڑ گیا۔ کیا ہوا بیٹا؟ تمہارا چھوٹا سا چیک اپ کروانا تھا، تمہارے شوہر نے، اس میں اتنا ڈرنے کی کیا بات ہے؟ میں نے بیٹی سے پوچھا۔ نہیں اماں، مجھے ڈر لگتا ہے، میں انجیکشن نہیں لگواؤں گی، مجھے گھر لے چلو۔ بیٹی کی بات سے میرے بھی ذہن میں کھٹکا ہوا۔ بیٹی، تمہیں کون کہہ رہا ہے کہ انجیکشن لگواؤ؟ جو تمہارا شوہر کہہ رہا ہے وہی کرو۔ خیر، نہ مانتے ہوئے بھی اسے اپنا ٹیسٹ دینا ہی پڑا۔ ٹیسٹ کی رپورٹ 8 گھنٹے کے بعد آنی تھی۔ میرے داماد نے میرا شکریہ ادا کیا اور ہم لوگ گھر آ گئے۔ اب مجھے انتظار تھا کہ کب 8 گھنٹے گزریں اور میرا داماد مجھے سچ بتا دے، کیونکہ وہ کب سے مجھ سے یہ بات چھپائے جا رہا تھا اور میں اسے کتنی بار ایک ہی بات پوچھ چکی تھی۔ خیر، اگلے دن میرے داماد نے مجھے فون کیا تو خوشی اس کے لہجے سے جھلک رہی تھی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اماں جان، آپ مجھ سے ملے، میں آپ کو سب سچ بتاتا ہوں۔ داماد کی خوشی بھری آواز سن کر میرے دل کو سکون ملا۔ میں اپنی بیٹی کے سسرال پہنچی تو اس نے مجھے ایک ایک لفظ سچ بتا دیا۔ آپ کی بیٹی ایک وکیل سے بھی زیادہ تیز دماغ کی مالک ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ اگر یہ اتنی خوبصورت نہ ہوتی تو شاید میں اس کی یہ خطا کبھی معاف نہ کرتا۔ اس کے لہجے میں ایک حسرت تھی اور غصہ بھی۔
مگر خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ جس لڑکی کو کوئی اپنے گھر نہیں بسا سکا وہ میرا گھر بسائے گی، میرے داماد نے فخر سے کہا۔ تو میں بھی مسکرا پڑی۔ بتاؤ بیٹا، اب بات کیا ہے؟ آنٹی جی آپ غور سے سنیں، آپ کی بیٹی نے شادی کی رات جو تماشے کیے ہیں وہ سب مجھے اندازہ ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے پاس ایک لال رنگ کی شیشی تھی جسے میں نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا، اور اس شیشی پر اس کا خاص دھیان تھا، مگر شاید اس سے پہلے کسی کی نظر اس شیشی پر نہیں گئی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو یہ پہلے تو کچھ نہ بولی، میں اس کے پاس آیا تو بری طرح کھانسنے لگی، پھر اٹھ کر باتھ روم چلی گئی، اور وہاں سے جب یہ نکلی تو میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ اس کے چہرے پر لال رنگ کے دھبے تھے اور اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ کہنے لگی کہ مجھے خونی کھانسی ہے۔ یہ دیکھ کر میں تو بڑا پریشان ہو گیا۔ پھر یہ خود ہی میرے قریب آئی، میں اس کی ہر بات مانتا ہی چلا گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں تم کو ایک بات بتاؤں گی، اس کے بعد تمہارے پاس دو راستے ہوں گے، یا تو مجھے طلاق دے دو اور یہ بات کسی کو نہ بتاؤ، یا پھر میرے ساتھ رہو اور زندگی بھر اسی طرح گزار دو۔ میں بھی سوچنے لگا کہ ایسا کیا راز ہوگا جو جاننے کے بعد میں اسے طلاق دے دوں گا، کیونکہ میں بڑے ظرف کا انسان تھا، میں اپنی بیوی کو معاف کرنے کی ہمت رکھتا تھا، اس کی ماضی کی خطاؤں پر پردہ ڈالنا چاہتا تھا، مگر اس نے جو بات بتائی اس کے بعد میرا صبر کرنا مشکل ہو رہا تھا، اور میں سمجھ گیا تھا کہ اس سے پہلے لوگوں نے طلاق کیوں دی۔ میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ میں ایک نارمل انسان نہیں ہوں، بلکہ مجھے ایڈز ہے اور میں 5 سال کے بعد شاید موت کے بستر پر ہوں گی، اسی لیے بہتر ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو۔ اب تم نے مجھ سے قرآن پاک کی قسم کھا کر یہ وعدہ کیا تھا کہ کسی کو نہ بتاؤ گے، تو جب طلاق دو گے تو اس بات کا ذکر بھی کسی سے مت کرنا، ورنہ میری بدنامی ہوگی۔ اب بتائیں امی جان میں کیا کرتا؟ میری تو پریشانی کی حد نہ رہی جب اس نے مجھ سے کہا کہ یہ مریضہ ہے، اور وہ بھی اتنی مہلک مرض کی۔ خیر میں نے صبر کیا، میں نے فوراً طلاق نہیں دی جیسے کہ پہلے لوگ جذباتی ہو کر چکے تھے۔ ماریا کی آنکھوں سے جھلکتی مایوسی اور معصومیت مجھے یہ بتا رہی تھی کہ یہ سب کچھ وہ مجھے خود سے متنفر کرنے کے لیے کر رہی ہے۔ تبھی میں نے اس کا ٹیسٹ آپ کو بنا بتائے کروایا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ ہماری نہیں ہو سکتی، کہ یہ بیماری نہیں ہو سکتی۔ کھانسی کا ناٹک تو میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا، لیکن یہ جھوٹ بھی اس نے اگر بولا تھا تو اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ خیر ٹیسٹ کروانے پر اس کا ٹیسٹ نیگیٹو آیا، پتہ چلا کہ اسے کوئی بیماری نہیں۔ اب میں یہ تو سمجھ گیا تھا کہ اسے طلاق کیوں ہوتی تھی، مگر یہ نہیں سمجھ پایا کہ اس نے یہ جھوٹ سب سے کیوں بولا، اس کی کیا وجہ ہے۔ داماد کی بات پر میں بھی حیران رہ گئی۔ واقعی یہ تو سوچنے والی بات تھی، کیونکہ میری بیٹی نے جو بڑا ڈرامہ رچایا اس کے پیچھے کوئی تو وجہ ہوگی کہ اس نے اپنے ماں باپ کی عزت کی بھی پرواہ نہیں کی۔ میرا داماد بہرحال اس بات پر خوش تھا کہ اس نے سچ کا پتہ لگا لیا۔ یہ بات معلوم ہونے پر میں نے اپنی بیٹی کو خوب سنائی، اسے جھاڑ بھی پلائی اور کہہ دیا کہ جب تک مجھے سچ نہ بتائے گی میں اس کا چہرہ نہیں دیکھوں گی۔ تب اس نے جو انکشاف کیا اس نے تو میرے حواس باختہ کر دیے۔ دراصل میری بیٹی ماریا کو اپنے چچا کا شادی شدہ بیٹا پسند تھا، جس کے پہلے سے ہی 3 بچے تھے۔ اس بات پر تو میں نے اپنا سر پھینک لیا، سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بیٹی ایک شادی شدہ مرد کے پیچھے اتنا پاگل ہو جائے گی کہ اپنے ماں باپ کو اتنا رسوا اور ذلیل کرے گی۔ اس نے سمجھا ہوگا کہ جب آخر میں کوئی رشتہ نہ بچے گا تو اماں ابا اسی سے میری شادی کر دیں گے، کیونکہ اس کی بیوی معذور ہو گئی تھی اور چل پھر بھی نہیں سکتی تھی۔ مگر یہ خیال ہمارے ذہنوں کو چھو کر بھی نہیں گزرا۔ ہم اپنی بیٹی کی شادی بہت اچھے گھرانے میں کرنا چاہتے تھے۔ خیر یہ تو ایک لمبی داستان ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو کیسے سمجھایا بجھایا اور کیسے مطمئن کیا، مگر میں سب ماؤں سے یہی درخواست کروں گی کہ وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا رشتہ تو رکھیں کہ ان کو دل کی ہر بات بتا دیں، نہ کہ وہ باتیں دل میں چھپا کر رکھیں اور پھر ایسا گل کھلائیں جس کے بعد آپ کے گھر کا آنگن ہی اجڑ جائے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔